میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس عورت اور شراب کے نشے سے آزاد ہو کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرنا، وکٹر نے اسے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس عورت کی پوری چھان بین کیے بغیر اسے اپنے سارے راز دے دو گے۔ سنو وکٹر، چنگیز نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اس عورت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں، اس کی پوری کہانی سنی ہے۔ تم اسے نہیں سمجھ سکتے، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ وکٹر چپ رہا۔ اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اونچے طبقے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں، لیکن اس عورت کے متعلق اسے وہم سا ہو چلا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ وکٹر کو اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چنگیز چلا گیا۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کی بجائے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب زمین پر شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے تھے۔ اندھیرے میں چنگیز کو سائے کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی، جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اس نے ایسے والہانہ پن اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا جس نے چنگیز کی عقل پر خمار طاری کر دیا اور اس کے جذبات بیدار ہو گئے۔ اس کایا عورت نے اپنے حسن و جوانی کے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جن پر ہرسن کے نائب نے ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ تمہارے یہ ہتھیار بیکار تو نہیں ہو گئے، تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اس نے چنگیز سے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری محبت نے مجھے ایسا بے بس اور مجبور کر دیا ہے کہ میں نے اپنا اتنا نازک راز تمہیں دے دیا ہے۔ عورت اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے وہاں لے گئی جہاں سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی، فتح کی خوشی میں ایک جام۔ چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فوراً پیالہ لے لیا اور پی گیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے وہ بھی پی لی۔ ان سے 8-10 قدم دور ایک درخت تھا۔ کوئی پیچھے سے رینگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ رات خاموش تھی۔ درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں، ذرا اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ چنگیز نے عورت سے پوچھا۔ ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان ایوبی نے کبھی خواب میں نہیں سنی ہوگی، عورت نے کہا۔ میں صلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں۔ اس نے چنگیز کو صلیبیوں کا پلان اور پیش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب حملہ کریں گے۔ اس نے صلیبی فوج کی رسد کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کوچ کب ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے، چنگیز نے کہا۔ کل رات نکل کر چلیں؟ نہیں، عورت نے کہا۔ ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی۔ صلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے انداز رسد جمع کر لی ہے۔ خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں۔ آتش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں، اناج کے انبار بھی ہیں۔ یہ ذخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اسے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ 7-8 سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ صلیبیوں نے یہ ذخیرہ 3-4 مہینوں میں جمع کیا ہے۔ اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ 3-4 مہینوں کے لیے رک جائے گا۔ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ تم ہرسن کو جانتے ہو، میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال لیے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی پہلی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ بدبخت صلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صلیبیوں کا کوچ التوا میں ڈالا جائے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کی رسد جلا دی جائے۔ ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں ہلاک کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ رسد کو آگ کون لگائے گا؟ چنگیز نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں، عورت نے کہا۔ ان میں چھاپہ مار بھی ہوں گے، یہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ یہاں تمہارے کتنے چھاپہ مار موجود ہیں؟ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہ کاری نہ کی جائے، کیونکہ چھاپہ مار تو تباہ کاری کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے، چنگیز نے کہا۔ صلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چھاپہ ماروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں جاسوس ہیں، وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں
وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ عورت نے پوچھا اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ ہم نے ایک مسجد کو خفیہ اڈا بنا رکھا ہے، چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا۔ اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا، اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے، بہت قابل اور دلیر انسان ہے، میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا۔ وہ کل ان نوجوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا، وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے۔ صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا، عورت نے کہا۔ امام کے ساتھ تم ہوگے اور 3-4 اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہ کاری کا منصوبہ دانش مندی سے بنے۔ یہ ذخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ صرف امام نہیں، چنگیز نے کہا، یہاں ہمارا ایک سے بڑھ کر ایک قابل آدمی موجود ہے۔ اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دیے اور کہا، میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں۔ وہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا چاہتی تھی۔ اس نے گروہ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی جو چنگیز نے بتا دیں اور کہا، میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے۔ وکٹر بھی؟ عورت نے چونک کر کہا۔ ہاں، چنگیز نے کہا، کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کرو گی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے؟ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت جانے کے لیے اٹھی۔ درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا۔ 8-10 قدم کا فاصلہ 2-4 چھلانگوں میں طے کر کے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جکڑ لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا۔ عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ کہا، میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے۔ چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو مکہ مار کر اس پر حملہ کیا۔ اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کر دیا اور بولا، میں وکٹر ہوں چنگیز، اس بدبخت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ عورت سسک رہی تھی۔ وکٹر نے اسے پیچھے سے ایک بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ تم ذلیل عیسائی، چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا، سانپ کے بچے نکلے۔ وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا۔ وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا، ہوش میں آؤ چنگیز، تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے۔ اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ چنگیز بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پھنکار رہا تھا۔ لڑکی ابھی ہوش میں تھی، کراہتے ہوئے بولی، چنگیز میرے خون کا انتقام تمہارے سر ہے، عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، میں اب زندہ نہیں رہوں گی، یہ ہمارا نہیں صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا۔ وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینکائیں گے، مگر چنگیز اب جاسوس نہیں، وہ مرد بن چکا تھا جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا۔ اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر۔ وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا۔ چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا۔ وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں لگا۔ چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا۔ اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا۔ چنگیز اب اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا۔ عورت مر چکی تھی۔ چنگیز بھی معمولی سانس لے رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وکٹر کے کندھے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے عورت کے کپڑے پھاڑے اور بازو پر باندھ لیے۔ کندھے کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ وہ چل پڑا۔ کپڑا باندھ دینے کے باوجود خون نہ رکا۔ اس نے پرواہ نہ کی اور چلتا گیا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا۔ تریپولی پر گہری نیند طاری تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، تمام گھروں کے دروازے بند تھے۔ صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ خدا کے گھر کا دروازہ تھا۔ یہ مسجد تھی، وہ اس مسجد میں پہلی بار جا رہا تھا۔ چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے صحن میں چلے جانا، وہاں پاس ہی ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے۔ وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کے تریپولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں جاسوسوں کے اس گروہ کا بھی امام تھا۔ وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتار دیے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، امام گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دروازے کی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے دانستہ توقف کیا۔ وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا۔ دستک پھر ہوئی، یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی۔ پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھولا۔ دھیمی آواز میں کہا، چنگیز؟ وکٹر؟ وکٹر نے جواب دیا، اندر چلیں۔ خون کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟
امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا۔ یہ میرا خون ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ امام اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر تھے۔ وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعارف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا۔ امام نے اسے دور دور سے دیکھا تھا۔ دراصل وہ پس منظر میں رکھتے تھے، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا، بلکہ یہ کہ انہوں نے چنگیز کو معلومات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی۔ اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ تم آئے ہو؟ امام نے پوچھا۔ چنگیز کیوں نہیں آیا؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ امام نے گھبرا کر پوچھا۔ پکڑا گیا ہے؟ اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے، وکٹر نے جواب دیا، اور میرے خنجر نے اسے سزائے موت دے دی ہے۔ آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی قید خانے کی اذیتوں سے مارا جاتا۔ امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالیں، پانی لایا اور اس کے زخم کو دھونے لگا۔ وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا۔ نہیں، وکٹر نے جواب دیا، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں انہی کپڑوں میں واپس جاؤں گا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی گردن جلاد کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا۔ امام اس کے زخم صاف کر کے اس پر صفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ بوڑھا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو داشتہ بتاتی تھی۔ اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ کہیں قریب ہی ہوتی تھی اور چنگیز پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ اور زیادہ احتیاط کرے، وہ غصے میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا۔ مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنے محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھیں۔ وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے، تو میرا دل کانپ اٹھا، جیسے مجھے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے، اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہو یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا، مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے غلط فہمی میں قتل کر دیا ہو، امام نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہی ہو اور وہ سچے دل سے ہمارے لیے کام کر رہی ہو سکتا ہے، وکٹر نے کہا، لیکن میں نے ثبوت دیکھ لیا تھا۔ میں نے چنگیز کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اس عمارت سے نکلتے اور واپس جاتے دیکھا تھا جہاں ہرسن کے شعبے کی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی کمانڈر کی داشتہ نہیں، وہ اس عمارت میں رہتی ہے۔ آج رات میں چنگیز کے پیچھے چلا گیا اور جہاں وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں سے چند قدم دور میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عورت نے جس انداز سے چنگیز سے راز کی باتیں پوچھیں اور جو باتیں پوچھیں وہ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عورت صلیبیوں کی جاسوس ہے۔ اس نے تریپولی میں ہمارے چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا اور چنگیز کو بتایا کہ صلیبی فوج کے لیے رسد وغیرہ کا بے انداز ذخیرہ رکھا گیا ہے جس میں آتش گیر سیال کے بے شمار مٹکے ہیں۔ میں بھی جاسوس ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں کہیں بھی اتنا ذخیرہ نہیں رکھا گیا۔ اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں کچھ بھی نہیں، آپ خود کل جا کر دیکھ لینا۔ چنگیز نے اس کے آگے ہماری ساری جماعت کی نشاندہی کر دی اور اس نے میرا نام لے کر بھی مجھے بے نقاب کر دیا۔ میں اتنی اہم جگہ پر ہوں جہاں مجھے راز کی گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے میرا نام سنا تو وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی۔ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارا اتنا خطرناک راز یہ عورت لے جا رہی تھی اور یہ راز سیدھا ہرسن کے پاس جا رہا تھا۔
اس کے نتائج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر عورت کو پکڑ لیا اور خنجر اس کے سینے میں گھوم دیا۔ چنگیز مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اسے بہت سمجھایا، حقیقت بھی بتائی، مگر شراب نے اسے حیوان بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کے خنجر سے زخم کھا کر بھی اسے سمجھایا، مگر وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ زندہ رہا تو میں اسے قابو میں نہیں لا سکوں گا اور ہمارا اصل مقصد بری طرح ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تم نے اچھا کیا ہے، امام نے کہا۔ میں تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تم اب تریپولی سے نکل جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، وکٹر نے کہا، صبح چنگیز اور عورت کی لاشیں سب دیکھ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہرسن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا۔ اسی نے اس عورت کو اس کے پیچھے ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے، پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے۔ اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرسن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں۔ میں یہ قتل اپنے ذمے لے لوں گا اور وجہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے۔ ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے، امام نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑ آئے گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے 2 افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں۔ کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا۔ 3 مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میری بہن کو بچا لیا تھا۔ وہ تو بالائی افسر اچھا تھا جس نے میری شکایت سن لی تھی، ورنہ میری بہن بھی نہ رہتی اور تینوں مسلمانوں کو بھی قتل کرا دیا جاتا۔ اسی واقعے نے مجھے مسلمانوں کا جاسوس بنایا تھا۔ میں آپ کی قوم کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جان جلاد کے حوالے کر کے تریپولی کے مسلمانوں کی جان اور عزت بچاؤں گا، اس نے امام کو بتایا۔ صلیبیوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ وہ سب سے پہلے شام کو تہہ تیغ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کب کوچ کریں گے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی ساری فوج ایک ہی علاقے پر حملہ کرے گی یا آگے جا کر تقسیم ہو جائے گی اور ایک ہی وقت کئی مقامات پر حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی تک یہ اطلاع بہت جلدی پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ مصر میں نہ بیٹھے رہیں۔ وکٹر کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا وہ اس نے امام کو بتا دیا۔ وہ اٹھا اور امام کے روکنے پر بھی نہ رکا، کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ شہر سے بھی نکل گیا۔ اس کے زخموں سے خون بند ہو چکا تھا۔ امام نے دونوں زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اس نے اس خیال سے دونوں پٹیاں اتار کر پھینک دیں کہ جن کے پاس وہ جا رہا تھا وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ مرہم پٹی کس سے کرائی ہے۔ زخموں سے پھر خون رسنے لگا۔ وہ اس جگہ گیا جہاں چنگیز اور عورت کی لاشیں پڑی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر کو شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے نظر آئے۔ اس نے عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ موت بھی اس کے چہرے کا حسن نہیں بگاڑ سکی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے ریشمی ملائم بال اس کے سینے پر بکھر گئے تھے۔ وکٹر نے شراب کی سراہی کو دیکھا اور زیر لب کہا، انسان نے اپنی تباہی کے کیسے کیسے ذریعے اختیار کیے ہیں۔ اس نے چنگیز کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چنگیز کا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ وکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ عورت مرد کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور شراب نے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے ہیں۔ تم نے اس کمزوری کو اپنے اندر ڈال لیا۔ میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست، جلاد مجھے جلدی تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ میں آ رہا ہوں دوست، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور بہت تیز تیز قدم اٹھاتا اس عمارت کی طرف چل پڑا جس میں افسر رہتے تھے۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے نیلام سے خنجر نکالا۔ اس پر خون جم گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے خون سے تر کیا اور خنجر ہاتھ میں رکھا۔ خون زیادہ نکل جانے سے وہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ جس کے پاس اسے جانا ہے اس کی رہائش یہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ وکٹر نے افسر کا نام لے کر کہا کہ اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ایک قاتل آیا ہے۔ ملازم اندر کو دوڑا۔ اندر سے گالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ افسر گالیاں بکتا آیا۔ دروازے پر آ کر قہر بھری آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کسے قتل کر کے آئے ہو؟ ملازم قندیل اٹھائے دوڑا آیا۔ افسر نے روشنی میں وکٹر کو دیکھ کر پوچھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔